مزید دلچسپ کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابراہم اکارڈز کروا کے عرب ورلڈ اور اسرائیل کے بیچ دوستی کروا تو دی اتنے سالوں کی تلخی کے بعد، لیکن سوال یہ ہے نا کہ یہ دوستی ریلائبل کس حد تک ہے، یعنی یہ کتنا آگے چل سکتی ہے، کیونکہ دوستی تو ہوئی ہے لیکن وہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا وہ تو ریزالو نہیں ہوا نا، وہ تو نہیں ہوا۔ اس کے بنا ہی یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کچرا پڑا ہوا اور اس کو صفائی کیے بنا اس کے اوپر کارپیٹ ڈال دیا جائے۔ یہ دوستی چلے گی کتنا آگے؟ اہم سوال یہ ہے، عرب ورلڈ اور اسرائیل کے بیچ یہ دوستی کتنا آگے چلے گی؟ بلکہ ابھی سے ہی اس کے اندر کافی اونچ نیچ نظر بھی آ رہی ہے۔ آج عراق کے اندر بغداد سمٹ ہو رہی ہے جس کے اندر ترکی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی اس میں بیٹھ کے اپنے ڈفرینسز ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سعودی عرب وہ ملک ہے جس کا ابراہمک اکارڈز کرنے والے ملکوں پہ کافی گہرا اثر ہے، یعنی سعودی خود تو نہیں ہے اس میں لیکن سعودی کا بڑا ایک ڈیپ انفلوئنس ہے ان ملکوں کے اندر۔ تو سعودی کے ایران کے ساتھ یعنی اس طرح ان کا بیٹھنا اسرائیل اس کو زیادہ پسند نہیں کر رہا، کیونکہ ایران سے اسرائیل کے تعلقات بہت ہی خراب ہیں۔ بلکہ ابھی حال ہی میں اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں بینی گانٹز صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے نا یہ صرف اور صرف 2 مہینے دور ہے، 2 مہینے دور ہے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے سے۔ تو ایسے میں ٹرمپ یہ جو حرکت کر کے گیا ہے نا ابراہم اکارڈز والی، جو کہ اس نے اسی لیے کی تھی تاکہ عرب ورلڈ کو اور اسرائیل دونوں کو ساتھ ملا کے ایران پر دباؤ بنایا جا سکے، اسی لیے یہ ابراہم اکارڈز کروائے گئے تھے۔ اور اس کے اندر مودی صاحب یعنی خاموشی کے ساتھ وہ جو ہے نا کنڈا مارنے کے چکر میں تھے۔ انڈین آرمی چیف اور اہم ترین انڈیا کے ڈپلومیٹس ان دونوں بڑے ہی تابڑ توڑ وزٹس کر رہے تھے مڈل ایسٹ کے، کیوں؟ ہمیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی رول مل جائے عرب ملکوں کے اندر، جیسے پاکستان کو ملا ہوا ہے نا تو وہ پاکستان سے چھین کے نا ہمیں دے دے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو پسند کرتا نہیں ہے اور پاکستان اس کو مانے گا نہیں کبھی بھی۔ تو یہ جو جیو پولیٹیکل تصویر چینج ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، عرب اور اسرائیلی ایک ہو رہے ہیں، تو اس میں دھیرے دھیرے انڈیا اپنا کنڈا لگانے کے چکر میں تھا کہ جو جگہ بچے گی سیکیورٹی کے جو ریلیشنز ہیں پاکستان کے وہ ختم ہوں گے تو اس جگہ کو ہم آکیوپائی کریں۔ یہاں پر ایک انڈیا کی نظر ضرور رہی، اور سعودی اور یو اے ای کے اہم ترین دورے انڈیا کے آرمی چیف نے بھی ان دنوں کیے ہوئے تھے، لیکن بات بنی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ آخری ٹائم پہ جا کر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ انڈیا کے ساتھ کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، آخر میں جا کے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وہاں امریکہ میں بائیڈن آ گیا، اور بائیڈن نے آتے ہی ایک تو اس نے شاید ابراہم اکارڈز کا نام تبدیل کر دیا ہے، تو اس نے ابراہم اکارڈز کو ویسے چھیڑا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے اس کے اپنے لیے بھی ٹھیک ہے، اس کی جو اسٹریٹجی ہے نا اس کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ عرب اور اسرائیلی ذرا کچھ عرصہ پیار سے رہے، لڑے نہیں آپس میں، اور بائیڈن آرام سے چین پہ فوکس کر سکے۔ لیکن جس چیز کی اسرائیل کو امید تھی نا ابراہم اکارڈز کرتے وقت کہ وہ ایران کو پریشرائز کریں گے اور ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ اس سے روک لیں گے نیوکلیئر بم بنانے سے، وہ ہوا نہیں۔ الٹا بائیڈن نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل دوبارہ ریوائیو کرنے کا کہہ دیا، اور نیتن یاہو پہ تب سے سکہ طاری ہو گیا تھا۔ نیتن یاہو شوک ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایون نیتن یاہو اس حد تک ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا کہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو نے بائیڈن کے ساتھ اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ ہی بند کر دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یعنی بائیڈن کے اوپر اعتماد نہیں رہا تھا، بھروسہ نہیں ہے بھائی، انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کریں گے امریکہ کے ساتھ۔ نیتن یاہو کو بھروسہ ہی نہیں رہا تھا، اس نے انٹیلیجنس شیئرنگ جیسی بیسک چیز ہی بند کر دی، اتنا اہم ترین پارٹنر ہے امریکہ کا لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ بند کر دی۔ اس لیول پر جا کے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات نیتن یاہو کے ٹائم پہ خراب ہو گئے تھے، اور پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر نیتن یاہو کو زبردست کرنا پڑا، اور نفتالی بینٹ کو لے کر آگے عجیب و غریب گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی اس کے اندر مسلمان بھی ہیں تو ہارڈ لائنر یہودی بھی ہیں جو کہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، تو لبرل بھی ہیں، سارا چونچوں کا مربع کر کے ایک گورنمنٹ بنا دی انہوں نے، اور پھر تب سے اسرائیل اور امریکہ کے معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ کیسے، مطلب کس طرح، یعنی دیکھیں نا اسرائیل ظاہر مذہب کے نام پہ بنی ہوئی ایک ریاست ہے،
اور اس کے بہت سارے جو سیاستدان ہیں جو کہ کینسٹ میں بیٹھتے ہیں، جو کہ ان کی پارلیامنٹ ہے اور جو کہ اسرائیل کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان میں ایک مذہبی سوچ رہی ہے ہمیشہ سے۔ وہ مانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اپنے ارد گرد کے سارے ملک ختم کر کے ایکسپانڈ ہونا ہے، وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ تو پھر ابراہمک اکارڈز کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ یہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ابراہمک اکارڈز کیا سوچ کر کیے گئے۔ ایک سوال ہے نا، اس کو نام بھی دیا گیا تو مذہبی نام دیا گیا، ابراہمک اکارڈز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں تینوں، اسرائیلی، عیسائی اور مسلمان، تو ابراہمک نام دیا گیا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ٹرمپ نے حرکت کی ہے، اس پہ مذہب کیا کہتا ہے؟ چلیں مسلمان جو ہیں، عرب جو ہیں، وہ شاید مان بھی لیں اس چیز کو کہ چلیں ٹھیک ہے، لڑتے نہیں ہیں، لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ یعنی دوسری طرف جو ہے نا، آپ یہ مڈل ایسٹ والے تو مان لیں گے اس پہ، اس کو وہ چھیڑیں گے بھی نہیں، توڑیں گے بھی نہیں یہ معاہدہ، لیکن دوسری طرف والے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے نا، ان کا مذہب کیا کہتا ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں عہد نامہ قدیم کی کتاب زکریا کا باب نمبر 12 آ گیا۔ اس پہ یہودی ایمان رکھتے ہیں اور عیسائی بھی، یعنی عیسائی دنیا بھی اس کو مانتی ہیں، عیسائی اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور یہ یہودیوں کی کتاب ہے۔ یہ زکریا باب نمبر 12 کہتا ہے کہ یروشلم سے اینیمیز ٹو بی ڈسٹرائڈ، یروشلم ریفر کر رہے ہیں یہودیوں کو نا، کہ یروشلم سے اینیمیز ٹو بی ڈسٹرائڈ۔ اب یہودی بھی مسلمانوں کو یروشلم کا دشمن سمجھتے ہیں، اور عیسائی خاص طور پر جو پروٹیسٹنٹس ہیں، جس فرقے سے ٹرمپ کی بھی ایک ایفیلیشن رہی ہے، پروٹیسٹنٹ کرسچنس، تو وہ بھی مسلمانوں کو ہی یروشلم کا انیمی سمجھتے ہیں۔ ان کا کتاب کہتا ہے کہ یروشلم اینیمیز ٹو بی ڈسٹرائڈ۔ یہ وہ چیپٹر ہے جو کہ یہودی بچے پڑھ پڑھ کے جوان ہوتے ہیں اسرائیل کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اس باب میں، اس چیپٹر میں، عہد نامہ قدیم کے اس چیپٹر میں یہودیوں سے خدا نے خود وعدہ کیا ہوا ہے کہ یروشلم آپ کا ہی ہے، اور اس کی تیسری آیت کہتی ہے، ذرا سنیں، دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آن دیٹ ڈے when all the nations of the earth are gathered against her یعنی against یروشلم، یروشلم اور اسرائیل کو یہودی ہر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ On that day when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations۔ یعنی یہودیوں کے بقول خدا نے خود ہم سے کہا ہوا ہے کہ جب دنیا بھر کی قومیں آپ کے خلاف آئیں گی لڑنے کے لیے، اور وہ آئیں گی، ان کا یہ بیلیف ہے کہ ہمارے خلاف ایک گرانڈ الائنس بنے گا بہت بڑا، اس میں دنیا کی بہت ساری قومیں ہوں گی، تو کہتے ہیں تو خدا جو ہے وہ یروشلم کو بھاری بھرکم پتھر کی طرح بنا دے گا، کوئی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائے گا۔ اور آگے جو چھٹی آیت ہے نا اسی باب کی، وہ تو کمال کی، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی جو ہے نا، یہ یروشلم کے آس پاس کا سارا علاقہ جلا کے بھسم کر دیں گے۔ اب یروشلم کے آس پاس تو عرب ورلڈ ہے نا، عرب ورلڈ ہے، تو کیا اس کو جلا کے بھسم کرنے کی ان کے یعنی مذہبی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو جلا کے بھسم کرنا ہے ہم نے؟ تو جب ایک مذہبی سوسائٹی ہے اسرائیل، مذہبی سوسائٹی ہے، مذہب کے نام پہ بنی ہوئی ایک سوسائٹی ہے، ان کی باؤنڈریز اتنی تو نہیں ہے نا، اسرائیل کی آج تک کوئی اسپیسیفائڈ باؤنڈریز نہیں ہے، یہ بات یاد کر لیں آپ، اس کا کوئی فارمل نقشہ نہیں ہے، یہ جو نقشہ ہے یہ انکمپلیٹ ہے، وہ مانتے ہیں کہ یہ ابھی ہماری جو ریاست ہے یہ پوری نہیں ہے۔ تو ایک مذہبی سوسائٹی ہے، مذہب کے نام پہ ایک ملک بنا ہے، اور اس طرح کی چیزیں وہاں کے بچے پڑھ پڑھ کے جوان ہو رہے ہیں، وہی بچے فوج میں جا رہے ہیں، وہی بچے انٹیلیجنس ایجنسیوں میں جا رہے ہیں، وہی بچے جو ہیں ان کی ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ بن رہے ہیں بڑے ہو کے، یہی چیزیں پڑھ پڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں نا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ ابراہمک اکارڈز کتنے سال چلے گا؟ یہ جو ٹرمپ نے حرکت کر دی کتنے سال چلے گی؟ ابراہمک اکارڈز پہ نام پہ ہی بنگلہ دیش کے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا، کہ بھئی دیکھو فلاں فلاں ملک نے ایکسیپٹ کر لیا، آپ بھی کر لو۔ پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ دیکھو نا آپ کا وہ جو برادر ملک ہے اس نے ایکسیپٹ کر لیا نا، آپ بھی کر لیں نا۔ لیکن پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو عہد نامہ قدیم کے اندر اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہودیوں کی کتابوں میں، تو یہ کیا ہے؟ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ عرب ملک جو ہے نا، وہ شاید اسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ کڑوا گھونٹ پی بھی لیں، ان کو بھی شاید وہ دل سے اس کو ایگری نہ کر رہے ہوں، لیکن چونکہ خطے میں اسٹیبلٹی ان کو سوٹ کرتی ہے، ان کی اکانومی کو سوٹ کرتی ہے، تو شاید وہ یہ کڑوا گھونٹ پی بھی لیں۔ لیکن دوسری طرف والے دیکھیں آپ، کیا وہ اس پہ ایگری کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ابھی سے ہی ان کی سوسائٹی کے اندر طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی ابراہمک اکارڈز کی۔ بہرحال جناب، اسرائیل کا پی ایم نفتالی بینٹ
پہلی بار بائیڈن سے ملنے امریکہ پہنچے ہیں جب سے بائیڈن الیکٹ ہو کے آیا ہے، اور اس کے امریکہ پہنچتے ہی اسرائیل کے وزیر دفاع نے بیان ٹھوک دیا کہ ایران کو صرف 2 مہینے لگیں گے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے میں، وچ مینس نفتالی بینٹ بائیڈن کو یہ ریکویسٹ کرنے گیا ہے کہ سر یہ ذرا ایران کی نیوکلیئر ڈیل سے باز رہیں اور ایران کو سختی سے روکیں کہ وہ نیوکلیئر پروگرام پہ آگے پیش رفت نہ کرے، کچھ کریں، کچھ یعنی اس کے خلاف کریں، اس کا نیوکلیئر پروگرام آپ کچھ بھی کر کے تباہ و برباد کر دیں، یہ بننے نہ پائیں نیوکلیئر پاور، یہ ریکویسٹ کرنے گیا ہے۔ لیکن یہ بات اگر بائیڈن مانتا ہے نا تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ سکن ہونا پڑ جائے گا، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے دوبارہ۔ اگر وہ ایران کو چھیڑتے ہیں اس وقت وہ سکن ہو جائیں گے، دوبارہ مڈل ایسٹ کے اندر گھر جائیں گے، تو کنٹینمنٹ آف چائنا کا کیا ہوگا پھر؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اگر وہ ایران پہ فوکس کرتے ہیں، ایران ان کے لیے تھریٹ نمبر 1 نہیں ہے، اگر وہ ایون نیوکلیئر پاور بن بھی جاتے ہیں نا تو کیا ہوگا؟ ویسے بھی بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کہ اینٹی امریکہ ہیں لیکن نیوکلیئر پاور ہیں، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، یہ سارے اینٹی امریکہ ملک ہیں، لیکن نیوکلیئر پاور ہے، کیا فرق پڑ گیا امریکہ کو؟ امریکہ کا سپر پاور والا اسٹیٹس اس سے تو ہلتا نہیں ہے نا۔ ہلتا تب ہے جب اس کے جو بڑے آبجیکٹیو ہیں، کون سے؟ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر جو کہ اس نے بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو سپر پاور برقرار رکھنے کے لیے، جب کوئی اس کو چھیڑتا ہے نا تب اس کو مسئلہ ہوتا ہے، تب اس کو درد ہوتا ہے۔ اور اس کو چھیڑ رہا ہے چائنا، اور اوپنلی کہہ رہا ہے کہ یہ تو جنگل کا قانون ہے۔ چین کے یعنی آفیشلز نے اس کو جنگل کا قانون، یہ جو موجودہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے نا، اس کو جنگل کا قانون کہہ دیا ہے کہ یہ یعنی جو طاقتور ہے بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ وہ قانون ہے۔ تو چین اس کو چھوڑ رہا ہے، تو اگر وہ ایران کے اندر انوالو ہو جاتا ہے معاملے میں، امریکہ ملیٹریلی انوالو ہو یا کسی بھی طرح سے، تو سکن ہو جائے گا، تو پھر کنٹینمنٹ آف چائنا کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا بنے گا؟ دیٹ مینس امریکہ اور اس کے اہم اتحادی اسرائیل کے اندر بھی ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اسرائیل کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے امریکہ سے، اور امریکہ خود کچھ اور کر رہا ہے، یعنی امریکہ چائنا کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہے، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں باپو، ادھر ہمارا کیا بنے گا؟ ادھر افغانستان والے ودڈراول نے امریکہ کا امیج ویسے ہی بری طرح سے متاثر کر کے رکھ دیا ہے اس کے اتحادیوں کے اندر، اور اسرائیل کے علاوہ تائیوان بھی سہما بیٹھا ہے کہ یار یہ اچانک سے گنی کو ڈمپ کر سکتے ہیں اگر، تو میرا کیا ہوگا؟ وہ تائیوان والے خود، اور چینی ان کو جو ہے نا وہ یاد دلا رہے ہیں، چائنا کا جو سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز، وہ یاد دلا رہا ہے کہ یہ اس بھرم میں مت رہیے گا تائیوان والوں کہ آپ کو آ کے بچائیں گے۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے اپنے اتحادی کے ساتھ، عراقیوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کردوں کو انہوں نے ادھر ڈمپ کر دیا ہے، ادھر اشرف غنی کو ڈمپ کر دیا ہے، اور یہاں پر یہ جو بارڈر کلیشز چل رہے ہیں چائنا کے اور انڈیا کے، تو اس میں وہ انڈیا کو بھی ڈمپ کر چکے ہیں، اس میں بھی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے انڈیا کے۔ تو یہ تائیوان والوں کو کہہ رہے ہیں آپ اس سے بھرم میں مت رہیے گا، کوئی یہ ہمارے خلاف آ کے آپ کو بچائیں گے۔ تو ریپوٹیشن آلریڈی امریکہ کی بڑی ہی ڈاؤن ہے، اور چین اس کو بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ بھی کر رہا ہے، یعنی چین اس کو دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو یہ جو آنے والے چند مہینے ہیں نا، یہ امریکہ کے لیے بہت ہی اہم ہے، نہ صرف مڈل ایسٹ کے حوالے سے بلکہ اس کا جو کھویا ہوا وقار ہے نا، ایک کھویا ہوا امیج ہے امریکہ کا، یار ایک سپر پاور، ایک پہلوان ہے جس کی پٹائی ہوئی ہے اور بھرپور طریقے سے پٹائی ہوئی ہے۔ ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ جو افغانستان ہے نا، یہ اس کی عالمی سطح پر کانسیکوینسز ہوں گے، یہ آپ یہ نہیں جس سے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنا جاہو جلال دکھا کے امریکہ اس میں اندر گھسا تھا نا، ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، یہ والا بیہیویئر اس نے دنیا کو دکھایا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو نہیں ہے وہ بھی طالبان کے اور ان کے ساتھ ہے، افغان طالبان کے اور دوسرے جو ہیں بن لادن والے، نہیں چھوڑیں گے سب کو۔ یہ بیہیویئر لے کے اندر آیا دنیا کے اوپر، ایک یعنی ظاہر سی بات ہے اکلوتی سپر پاور، ہیبت طاری کر کے رکھ دی، لیکن 20 سال کے بعد مذاق۔ چینی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ افغانستان والا جو ایپیسوڈ ہے اٹ اینڈڈ لائک اے جوک، مذاق بن کے رہ گیا امریکہ۔ اب یعنی دنیا میں افغانستان والے معاملے نے امریکہ کی پول کھول کے رکھ دی ہوئی ہے، اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ پریشان ہیں کہ یار جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاخ تو کمزور ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ یہ بڑا امریکہ کے لیے آنے والے کئی مہینے جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں کہ وہ اپنے کھوئی ہوئی امیج کو کیسے لفٹ کرتے ہیں اوپر، اور کس طریقے سے وہ مینیج کرتے ہیں، اور ان کے اپنے انٹرسٹس اور ان کے اتحادیوں کے انٹرسٹ کے اندر جو کنفلکٹ آ گیا ہے اس کو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ آپ چین کو چھوڑیں، ہمارے مسئلے حل کریں ایران کے ساتھ۔
انڈینس کہہ رہے ہیں کہ آپ چین کو چھوڑیں، پاکستان کے ساتھ ہمارے مسئلے حل کریں. یہ جو انڈیا کے اندر رجیم بیٹھی ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں یار چین کو چھوڑیں نا، پاکستان کا ذرا کچھ کریں نا. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یعنی سچویشن دونوں اہم ترین اتحادیوں کی یہی لگی پڑی ہے اس کے لیے، امریکہ کے لیے. ناؤ لیٹس سی کہ یہ اگلے 3-4 مہینے بائیڈن انتظامیہ کیسے اس کو ڈیل کرتی ہے. بائیڈن ویسے ہے بڑا دکھی آج کل. چند روز قبل افغانستان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال میں ان کا یہ ایک پوز بڑا مشہور ہو گیا دنیا بھر میں کہ یہ بائیڈن اتنے کمزور ہو گئے کہ یعنی رونے جیسی شکل ہو گئی ہے ان کی. یہ ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے ٹف سوال پوچھے گئے میڈیا کی جانب سے. دیکھیں امریکہ کا میڈیا ہے، انڈیا کا میڈیا تھوڑا ہی ہے. یہ امریکن میڈیا جو ہے نا، آپ یہ بات مانیں، ٹرمپ نہ ہو، کوئی بھی صدر ہو، امریکہ کا میڈیا چھوڑتا نہیں ہے کسی کو. ڈائریکٹ اور اسٹریٹ سوالات پوچھتے ہیں. یہ امریکی میڈیا کی بڑی زبردست خوبی ہے. اور یہ جو ہم بات کرتے رہتے ہیں امریکہ اس طرح، لیکن امریکہ سے بہت ساری چیزیں واقعی سیکھنے والی بھی ہیں جو کہ دنیا کو سیکھنی چاہیے. انڈیا کے اندر دیکھیں آپ، اپوزیشن کو ہی ڈانٹتے رہتے ہیں، یعنی اپوزیشن کے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ اینکر چماٹ نہ مار دیا اپوزیشن والوں کو، ان کے منہ پہ انگلیاں رکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے ویڈیوز کئی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ اینکر ہے یا ریسلر ہے، اپوزیشن والے سے لڑ رہا ہے. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، سیدھے سوال پوچھتے ہیں، گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں. اور یہی دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. اگر ویسٹرن ڈیموکریسی کی جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایکسپریشن جو ہے نا، فریڈم آف ایکسپریشن، اس کی آزادی ہے. یہ ویسٹ نے دنیا کو سکھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو ایک اظہار رائے کی آزادی ہے نا، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی آزادی ہو گئی کچھ ملکوں میں. وہ مذہب کو بھی اس میں گھسیٹ دیتے ہیں، یہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے. لیکن بہرحال انہوں نے حکومتی معاملات پہ کھل کے کرٹیسائز کرنا ویسٹ نے اس دنیا کو سکھایا ہے. ناؤ لیٹس سی کہ امریکہ کیسے اس کو ہینڈل کرتا ہے. یہ جو اس کی بری طرح سے امیج شٹر ہو گئی ہے، بالکل ایک تباہ ہو گئی ہے، اس کو کیسے بائیڈن اوپر کرتا ہے.